اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ رمضان المبارک، اس کا مبارک ہونے کی جو وجہ ہے اور اس کا جو معنی لفظی معنی ہے، یعنی حدت الشمس، رمضان اور اس کی جمع رمضان ہے، یعنی تپانا، تپش دینا۔ اور میں بتایا تھا کہ جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ ان کا کام تھا غارت گری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا۔ ڈاکہ زنی وہ صبح کے ٹائم کیا کرتے، جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے، اور وہ اپنے گھوڑوں کو، اپنے جو ہاتھی تھے، جو اپنی جو چیزیں تھیں، ان کو وہ صدایا کرتے تھے دھوپ میں رکھ کر، شمس کی جو تپش ہے اس کے آگے رکھ کر، تاکہ کل کو ہم غارت گری کریں، کل کو ڈاکہ ڈالیں، تو ہمارے جو گھوڑے ہیں، جو ہمارے مویشی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالنا ہے، تو وہ اس چیز کے عادی ہو چکے ہوں، کیونکہ وہ صبح صبح یہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ عادیات میں ان کا ذکر کیا، ان کی ٹاپوں کی آواز بتائی، ان کے جو ہانپتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور ان کے ہانپنے کی قسم اٹھائی، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الانسان لربہ لکنود، جو انسان ہے نا یہ ناشکرا ہے۔ ایک جو گھوڑا میں نے ایک انسان کے تابع میں نے کیا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں وہ تابع کی ہیں، صرف وہ چارہ اس کو ڈالتا ہے، اس کی صرف خدمت کرتا ہے، اور وہ گھوڑا اس کے برے کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن انسان کو، جس کو میں نے پیدا کی ہے، میں اس کو دن رات روزی دیتا ہوں، میں اس کو، اور وہ میری عبادت نہیں کرتا، میرے ساتھ اکڑتا ہے، میرے ساتھ شریک بناتا ہے۔ اور انسان ان الانسان لربہ لکنود انہ علی ذلک لشہید، اللہ رب العزت ان نے یہ کہا کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں، تم نے شکرے بھی ہو، اور میں اس چیز کی گواہی بھی دے رہا ہوں، اور کل کو میں قیامت والے دن جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بات ہے نا، وہ بھی اٹھا کر لے آؤں گا اور تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ رمضان کے متعلق میں نے یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، رمضان حدت الشمس۔ اور اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی بابرکت ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو آسمانی جو دنیا سے جو مکنون کتاب ہے، جو بگ کتاب ہے، کتاب سے اتار کر یعنی دوسرے آسمان پر اس کو لے آئے، اور اس رات کی جو لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، اس رات کی بھی قدر و منزلت اس لیے ہے کہ قرآن پاک اس میں اترا ہے، ہدایت اتری ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے زندگی گزارنے کا جس کے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ پہلے ہم نے رمضان کی بتائی ہے، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ، وہ رات، وہ گھڑی، اس کے بابرکت ہی ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اس میں قرآن پاک، یہ ہدایت جو ہے متقین کے لیے ہے، لیکن قرآن جو ہے ھدی للناس ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، جو اس کو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، سب لوگوں کے لیے ہے۔ اگرچہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، جو ماننے والے ھدی للمتقین، متقین ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی وہاں سے ہدایت اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم کنٹریکٹ جس وقت نماز میں کرتے نا، ہم جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگنے، تجھ سے مدد مانگنے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کی سیدھے راستے میں لے چل،
ہدایت والے راستے پر ہمیں موت آ جائے تو اس کے اوپر ہم چلتے رہیں. اس کی مثال ایسے تھی جسے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کر اپنے اس ہدایت پہ لے جا رہا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں آگے ساتھ کہہ دیا کہ اگر تم نے ہدایت لینی ہے، اگر تم نے میری بات کرتے اور کرتے ہی رہو گے تو جو میں نے ابھی قرآن دی ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب میں نے تم کو دے دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے مومنین کے لیے. یہ بھی بات کی ہے کہ جب تک ایک مومن بندہ، مسلمان بندہ، اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جب وہ اس کے دل میں یہ بات پہ وسط ہو کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کا بولا ہوا کلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا ہے. اور من و ان، اور اس میں کسی کا ایک شوشہ بھی غائب نہیں، اس سارے کا سارا محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور میں نے بھی، ہم نے اس کے اوپر عمل کریں گے تو تب جا کر ہوگا. وہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے رات ہونے کا جو افضلیت ہے، اس کی جو شان ہے، اس کتاب کے اترنے کی وجہ سے ہے. جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں میں رہے. آپ نے کبھی کسی کو تبلیغ نہیں کی، آپ نے کبھی صرف اپنے اللہ سے لگائی رکھی، اور کسی کو نصیحتیں نہیں کیا کرتے تھے. جس وقت غار حرا میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک ان کے دل کے اوپر اتارا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق وانذر عشیرتک الاقربین، اس وقت اللہ کے رسول، اس کی شان بھی بلند ہے، وہ رسول محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، اور انہوں نے دن رات ایک کر دی. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کر، اپنے آپ کے جان کے لوگوں، اس جو اپنے تھے، جو اس کو بہترین انسان کہتے تھے، اس کو پاگل، دیوانہ، مجنون ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس کے متعلق مختلف قسم کے کمنٹس دینے شروع کر دی، اس کے پیچھے تالیاں بجانی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اتنا کیا کہ آپ کے جو بدن تھا لہو لہان ہو گیا. اتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ اس کتاب کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو انسانیت کی راہ ہدایت ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے، جو ہمارے راہ برار نماز پیشوا ہے، اور جو شخص، اور ان کی بھی شان اس لیے، اس مہینے اگر کسی اور مہینے میں قرآن پر اترتا، اس مہینے کی شان اس طرح ہوتی، اس رات کی شان اس طرح. اس لیے رمضان میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا، اور اس مہینہ، یہ مہینہ خاص ہو گیا. رسولوں میں سے، انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہو گئے. وہ گھڑی جو تھی، جس گھڑی میں اترا ہے، جس رات میں اترا ہے، وہ رات ساری راتوں سے الف من الشہر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضلیت بھی وہ مقام حاصل کر گئی. اور وہ جو ٹائم ہوگا وہ کتنا ہوگا. اس لیے فرمایا یہ جو قرآن کی فضیلت ہے نا، اس لیے ہے کہ یہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ چلنے کا نمونہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم العباد، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے، ما فی رمضان، رمضان میں کیا ہے، لتمنت امتی، جو میری امت ہے وہ اس چیز کا خواہش کرے گی. تو کیا کرے گی؟ خواہش کرے گی کہ ان تکون السنہ کلہا رمضان، یعنی پورے کا پورا سال ہی رمضان ہو. اور اس چیز سے فرمایا الصوم جنہ، جو ڈال ہے، روزہ جو ڈال ہے، وحسن وحسین من النار، وہ قلعہ ہے آگ سے، یعنی کہ آگ میں وہ جانے نہیں دیتا. کیوں؟ یہ روزہ، کیونکہ اللہ کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے چیزیں حلال کی ہیں، ان اس خواہشات کو پیچھے رہ کر، جو اس طرح اللہ نے حکم دیا ہے وہاں اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کتاب کا حکم ہے. جب اس کتاب کا حکم آ گیا تو ہم نے اس کو دل و جان سے مان لیا، تو پھر اس لیے وہ ڈال بن جاتا ہے. اس کا اجر عام فرشتہ، عام لوگ بھی نہیں لکھ سکتے. اس نے، اللہ نے کہا یہ میں ہی اس کا اجر دوں گا.
اور یہ کہا کہ ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، اور بین ہے، یہ واضح ہے، یہ قرآن پاک جو ہم نے اتارا ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیل ہے، کس کے لیے؟ من الہدی والفرقان۔ جس طرح جو ہی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا جو وہ چھٹ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس سامنے سورج کے نہیں لگتا، اس نے غائب ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ جس طرح رب العزت نے ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے اس کو روشن منار بنا دیا ہے، جس کے دل کے اندر یہ داخل جو ہو جائے گی بات، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اترا اور آپ کا دل روشن ہو گیا، وہ منارہ نور بن گیا، جس کے شخص کے دل کے اوپر بھی جو بات پہنچتی ہے اور جو قرآن پاک کی جو روح ہے، ان الفاظ کا جو سینس ہے، جب اتر جاتی ہے نا انسان کے دل پہ، تو پھر کوئی انسان اس کو اندھیرے میں نہیں پھٹکا سکتا۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور کس کو؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا، جو اس کو چاہے گا اس کو ملے گی۔ جس طرح اس کتاب کے آ جانے کے بعد، کیونکہ اس کی لیلھا کا نہار ہے، اس کی جو راتیں بھی ہیں روشنی کی طرح، آدمی سویا ہوتا ہے اس کو اس کی ہدایت کے اوپر، اور اس کے اللہ رب العزت نے داخل کر دی ہے انسان کے اندر بات۔ یہ سورۃ شمس میں باتیں قسمیں اٹھاتے اللہ نے آخر پہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، میں نے انسان کے اندر یہ ساری باتیں رکھ دی ہیں، اچھائی بھی اور بلائی بھی، اور اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جو ضمیر ہے، جو شعور ہے، جب انسان جب غلطی کرتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے شعور میں رکھ دیا، اس کو کھٹکھٹاتا ہے، بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اور جب قرآن پاک جب نازل ہو جاتا ہے وہ بینہ بن جاتی ہے۔ یعنی جو شخص فطرت سلیم پر ہوتا ہے نا، فطرت سے سلیم پر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس رسول آ جاتا ہے، اس کے آپ قرآن آ جاتا ہے، اور جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، جو دل کے اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ میں روح انسان کے اندر جو روح پھونکی ہے، وہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے، ہاں یہ وہی بات ہے، وہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو انسان کے لیے وہ روشن بن جاتی ہے، اور وہ اس کو یقین سے کہتا ہے کہ یہ جو میں کام اب کر رہا ہوں یہ تو بہت زبردست ہے۔ اور یہ جس طریقے سے روشنی جب آ جاتی ہے، جب روشنی رات آگے پیچھے اس بھاگ جاتی ہے، اسی طرح جب جس دل کے اندر قرآن پاک بس جاتا ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح دو کنارے ہوتے ہیں نا سمندر کے یا جو نہر کے جو دو کنارے، وہ ان کا آپس میں مل جانا محال ہے، اسی طرح جہاں قرآن ہوگا، جہاں اس کی ہدایت ہوگی، وہاں شیطان کا بسیرا ہونا ناممکن ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب آپ قرآن پاک پڑھنے میں وَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تعوذ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے نا تو وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت اور زندگی کا طور طریقے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہمارے لیے چلتے پھرتے ہوئے قرآن بنا کر بھیجا گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، رہتی دنیا تک خزانہ ہے۔ جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کے دل کے اوپر بات اتر رہی ہے، سمجھے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے اس کو جب انسان کے یہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا ڈر یا خوف نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ سبجیکٹ ہے قرآن پاک کا، الہدا جو ہے نا، یہ سبجیکٹ ہے، اس کا مضمون ہے، جو جتنا بھی پڑھتے جائیں گے، قوموں کے احوال پڑھتے جائیں گے، عاد اور سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں کی بات جب پڑھیں گے، اس میں سب اینڈ پہ آپ کو، آخر میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس میں ہدایت، اس جو قصے ہیں اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ ہدایت دینا
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کسی جو پیغمبر ہوتا ہے یا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں لیس علیک ہداہم, آپ کا ان کو ہدایت دینا تمہاری یہ بس کی بات, یہ تمہارا کام نہیں ہے. آپ کا صرف کام ہے پہنچا دینا, کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے, جو اس کو پکڑے گا وہی کامیاب ہوگا. اس میں بصیرت ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی, وہ جو لوگ اس سے ہدایت کا پاتے ہیں پھر ان کی ہدایت بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جتنی بھی ظلمات ہیں یہ دے رہے ہیں, یہ کبھی بھی جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے دے گا جو اس کے اوپر محنت کرے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو ارادہ کرے گا, جو سٹرگل کرے گا, جو محنت کرے گا, اس کو ہدایت ملے گی. اور رمضان المبارک اور روزہ یہ اس لیے بابرکت ہے, اور انسان اللہ رب العزت کی خاطر اور اس قرآن پاک کی خوشی میں اللہ نے جو ہماری یہ ٹریننگ ہے یہ پورا مہینہ, جب ہم اس کو ٹریننگ سے ہم کنار ہوں گے تو آگے کے جو 11 مہینے ہمیں آسان ہو جائیں گے. تو اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اس کی حدت کو, اس کی جو چاہت ہے, جو اس میں ہمیں جو میسج, جو پیغام, جو ہدایت ملتی ہے, اس کو جب ہم پڑھیں گے بھی, قرآن پاک پڑھیں, اس کو اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ, ایسا ایمان کہ اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے, اور اس کی ہدایت کے سوا, اس کی مدد کے سوا, جو اس طرح ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اگر ہم اس کانٹریکٹ کے اوپر پورا اتریں گے, اور جو آپ نے بات کہی اس کے اوپر پورا اتریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر لے جاتے حتیٰ یاتی یہاں تک کہ موت آ جائے. تب تک اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر انسان کا ہاتھ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے, اس کی زبان وہ لفظ بولتی ہے جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے, جو جس کتاب کی جس کام کی جس